بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول ملی کچھ اس طرح بائے سمن وحید۔ مجھے میٹھا بالکل پسند نہیں ہے، آپ برائے مہربانی یہ سب کچھ یہاں سے لے جا سکتی ہیں، ارسلان نے ناگواری سے دروازے کی باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھایا کریے نا میٹھا، آپ جیسے کڑوے لوگوں کو میٹھا کھانے کی شدید ضرورت ہے۔ جب میٹھا کھائیں گے تبھی میٹھا بولیں گے نا۔ وہ اپنی بات کہتی ہوئی آ کر ارسلان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارسلان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس سے اپنی جان کیسے چھڑائے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس سے جان چھڑوانے کے لیے بولا، شکریہ آپ کا ان سب کے لیے، میں ٹیسٹ کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ارسلان نے اپنی بات کہتے ہوئے آدھ کھلا دروازہ پورا کھولا تھا، گویا یہ اس کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اب جا سکتی ہیں۔ عنایہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے سا مسکرائی تھی اور شام کو برتن لینے آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان نے انتہائی غصے میں دروازہ بند کیا تھا اور دوبارہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں پر ایک دن فالتو نہیں رکتا تھا۔ جیسے ہی اسے فرائیڈے کو آف ہوتا وہ فوراً فیصل آباد کے لیے نکل جاتا۔ ماہم بیٹا کہاں ہو؟ تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ نورین بیگم ماہم کو آواز دیتی ہوئی اماں کے کمرے میں آئی تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ جی تائی امی، کوئی کام تھا؟ سوری، مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دی۔ ماہم نے انہیں یوں خود کو ڈھونڈتا دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، سوری والی کیا بات ہے اس میں؟ وہ دراصل پرسوں احسن کی سالگرہ ہے، عائشہ نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہنے آئی تھی کہ تم تیار رہنا، پرسوں تم، میں اور تمہارے بڑے ابو چلیں گے۔ نورین بیگم نے پیار سے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تائی امی، آپ لوگ چلے جائیے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ماہم نے نظریں جھکاتے ہوئے بے دلی سے کہا۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ عائشہ نے تو مجھے خاص طور پر تمہیں لانے کا بولا ہے، اور تم زہرا سے بھی مل لینا، نورین بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تائی امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ماہم نے پھر نرمی سے انہیں انکار کیا۔ ماہم بیٹا چلی جاؤ، سارا دن تو کتابوں میں سر کھپاتی رہتی ہو، تھوڑا انجوائے ہو جائے گا۔ بس اب میں کوئی بات نہ سنوں، تم تو ہماری سب سے فرما بردار بچی ہو اور یوں بڑوں کی بات کو بار بار انکار نہیں کرتے، دادی نے پیار سے ماہم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی دادو، ٹھیک ہے، میں ریڈی ہو جاؤں گی، ماہم نے فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بڑی فرما بردار بچی ہے میری، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، دادی نے اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے دعا دی۔ آمین، نورین بیگم نے فوراً کہا۔ اماں آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، ارسلان تو وہیں سے ڈائریکٹ اسلام آباد آئے گا۔ نورین بیگم نے دادی جان کو منانا چاہا۔ ارے نہیں بھائی، مجھ سے یہ سفر نہیں ہوتا، بس تم لوگ خیر خیریت سے جاؤ اور خیر خیریت سے واپس آؤ، دادی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کم ہی کہیں آیا جایا کرتی تھیں۔ ماہم، کل تم نے میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہے بیٹا، احسن اور عائشہ کے لیے گفٹ لینے۔ نورین بیگم نے مسکراتے ہوئے ماہم سے کہا۔ جی تائی امی، بہتر، ماہم کا دھیان جانے کہاں تھا، گمسم سے لہجے میں جواب دیا۔ بیبی، آج ہم پہلے مووی دیکھنے جائیں گے، پھر لنچ کریں گے اور پھر شام کو شاپنگ پر چلیں گے۔ رباب، جس نے ریڈ کلر کی نیٹ کی شارٹ پہنے اور ساتھ بلیو جینس کندھے تک آتے ہوئے بالوں کو کھلا چھوڑے، ڈارک ریڈ لپ سٹک لگائے، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ خود کو خوبصورت بنانے میں کافی محنت کی گئی ہے اور وہ اس محنت میں کامیاب بھی ہوئی ہے۔
نے مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہادی سے کہا۔ ڈن ڈیئر، ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کار میں کافی تیز میوزک چل رہا تھا اور وہ دونوں باتیں کرنے میں مگن تھے۔ ہادی نے ایک دم سامنے دیکھتے ہوئے بس اسٹاپ سے تھوڑا پیچھے گاڑی کو بریک لگائی تھی، جس سے ساتھ بیٹھی رباب کا سر سامنے لگتے لگتے بچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ہادی نے فوراً ہی بولنا شروع کیا۔ رباب، اگر میں مر رہا ہوں تو کیا تم میری جان بچاؤ گی یا نہیں؟ ہادی نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے ہادی؟ آف کورس میں تمہیں بچاؤں گی، رباب نے مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سمجھو وہ وقت آ گیا ہے۔ جو سامنے بس اسٹینڈ پر لڑکی کھڑی ہے نا، بالکل پاگل ہے۔ اسے میرے ڈیڈ نے میری جاسوسی کے لیے ہائر کیا ہے۔ مجھے اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میرے ساتھ کوئی لڑکی ہو نا تو یہ اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا حلیہ بگاڑ دے، ہادی نے اس سے پراسرار انداز میں کہا اور اسے ڈرانے کی پوری کوشش کی۔ تم سچ کہہ رہے ہو ہادی؟ کیا یہ واقعی ہی پاگل ہے؟ مگر دیکھنے میں تو نہیں لگ رہی۔ رباب سچ میں ڈر گئی تھی۔ بیبی، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں گاڑی آگے لے جاتا ہوں، لیکن جو بھی ہوگا میں اس کا ذمہ دار بالکل بھی نہیں ہوں گا۔ ہادی نے یہ کہتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ نہیں نہیں ہادی، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، میں یہیں سے کیب لکھ کر چلی جاؤں گی۔ ڈونٹ وری اباؤٹ می، تم اپنا دھیان رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے رباب جلدی سے گاڑی سے اتر کر کیب ہائر کرنے لگی۔ ہادی نے ایک لمبا سانس لیا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بس اسٹاپ کے سامنے روکی۔ ہادی دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا اللہ پلیز آج بچا لینا، اس نے رباب کو میری گاڑی سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو بس، اور میری گاڑی سے باہر نکلا۔ ہیلو امل، کیسی ہو؟ ہادی نے بڑے فرینک سے انداز میں اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو مخاطب کیا، جس نے مونگی رنگ کی شرٹ، ساتھ ریڈ ٹراؤزر اور ریڈ دوپٹہ لیے اپنی کمر تک آتے کالے سیاہ بالوں کو آدھے کھلے چھوڑے اور آدھے کیچر میں مقید کیے۔ اس کا رنگ بہت فیئر تھا، چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا۔ اس نے وائٹ ڈاکٹر کوٹ پہن رکھا تھا اور اپنی کالی آنکھوں میں بیزاریت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، امل نے اسے نیچے سے اوپر تک گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، السلام علیکم۔ ہادی دل ہی دل میں اس کے طنز پر جل گیا تھا، لیکن بظاہر مسکراتے ہوئے فوراً جواب دیا۔ واٹ ایور، امل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سڑک پر بس کو دیکھنے لگی، جسے آنے میں ابھی ٹائم تھا اور گرمی سے امل کا برا حال ہو رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، وہ بھی اکیلی؟ اور ڈرائیور کہاں ہے تمہارا؟ ہادی نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں پر مووی دیکھ رہی ہوں۔ اور اکیلی کہاں ہوں؟ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ امل نے میں کو اچھا خاصا لمبا کیا اور اس کی بات کا ہمیشہ کی طرح الٹا جواب دیا۔ ہادی نے اس کی بات سن کر اپنے دانت پیسے تھے اور بڑے ضبط سے مسکرا کر بولا، تمہاری مذاق کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں بدلی۔ اچھا چلو آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، اور تم نے خواہ مخواہ ہی اپنی گرل فرینڈ کو زحمت دی۔ میں تمہارے ساتھ تو کہیں بھی نہیں جانے والی، مائی ڈیٹ۔ امل ہادی کی گرل فرینڈ کو گاڑی سے نکلتے دیکھ چکی تھی، تبھی اس بات پر ہادی کو جتایا۔ ہادی کا دل کیا کہے کسی چیز میں اپنا سر دے مارے، مطلب کہ امل رباب کو دیکھ چکی تھی۔ بڑے ضبط سے مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو امل، بہت گرمی ہے، آنٹی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ امل ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ ضد مت کرو ورنہ
میں ابھی ڈیڈ کو کال کر کے بتاؤں گا۔ ہادی نے اینڈ پر اسے دھمکی دی۔ اس کی بات سن کر امل کے ماتھے پر اچھے خاصے بال پڑے تھے۔ گرمی میں تو اس سے خود نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا، اس لیے اس کی طرف غصے سے گھورتے ہوئے گاڑی کی طرف گئی اور پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ہادی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو بلا تو ٹلی، اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ امل، تم آگے بیٹھ جاتی، تم پیچھے کیوں بیٹھی ہو؟ ہادی نے مرر امل پر سیٹ کرتے ہوئے بات بدلنے کی پوری کوشش کی۔ آگے تو تمہاری گرل فرینڈ بیٹھتی ہیں اور میں تمہاری گرل فرینڈ بالکل بھی نہیں ہوں۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امل نے اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف کی تھی اور پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ہادی کا دل کیا چلتی گاڑی سے اس کو دھکا دے دے، اس کے اوپر تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دے، اسے سمندر میں لے جا کر پانی میں دھکا دے دے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، کالے بالوں والی چڑیل نہ ہو تو۔ ہادی جو کسی کو اپنے آگے ٹکنے نہیں دیتا تھا، جو سب کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا۔ امل فاطمہ سے ہمیشہ ہی بے عزت ہوتا آیا تھا، وجہ بھی آپ کو جلد معلوم ہو جائے گی۔ کچھ دیر یوں ہی امل کو مرر میں گھورنے کے بعد ہادی ذرا سی خفگی میں بولا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے آپ کہا کرو، میں تم سے پورے 2 سال 1 مہینہ 8 دن اور 5 گھنٹے بڑا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر ہادی اس کے جواب کا ایسے منتظر تھا جیسے وہ تو اسے اس کی انفارمیشن پر گولڈ میڈل سے نوازے گی۔ ویری فنی، کتنا فضول وقت ہے نا تمہارے پاس یہ سب حساب کتاب کرنے کا۔ میرے نزدیک انسان اپنے عمل سے عزت کرواتا ہے، اور تمہارے اعمال تو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ امل نے اچھا خاصا طنز کرنے کے بعد اپنے کان میں ہینڈ فری لگا لی، جیسے اب مزید اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ ہو۔ ہادی کا دل کیا کہ اپنا سر سٹیئرنگ وہیل میں مار لے۔ اس کے جواب پر ہادی کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ غصے سے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے امل کو اس کے گھر کے آگے اتارا اور ایک جھٹکے سے گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ گیٹ کے باہر کھڑی امل جانے کتنی دیر اس راستے کو دیکھتی رہی جہاں سے ہادی کی گاڑی گئی تھی۔ آج صبح زہرا خود غیر ارادی طور پر سب سے پہلے تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھی حدید اور ہانیہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ زہرا آج اسلام آباد کی سیر کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ عائشہ نے حدید کو ان سب کا خیال رکھنے پر خاص تلقین کی تھی۔ یہ لوگ وقت پر ہی فیصل مسجد پہنچ گئے تھے، لیکن آج جو کہ سنڈے تھا تو سیاحوں کا ایک خاص رش تھا۔ زہرا بہت خوش تھی۔ ہانیہ نے زہرا کے ساتھ لاتعداد سیلفیز لی تھی۔ زہرا فیصل مسجد کو دیکھ کر بالکل بچوں کی طرح خوش تھی۔ اب انہیں سیر کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، تو یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے قریبی پارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج حدید صاحب بہت اچھے سے تیار ہو کر آئے تھے اور اپنا گٹار بھی ساتھ لائے تھے۔ شاید آج وہ زہرا کو امپریس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہاں تو بتائیے مس فیصل آباد، مزہ آیا آپ کو؟ حدید نے بہت جوش سے ادھر ادھر دیکھتی زہرا سے پوچھا۔ مجھے بہت مزہ آیا، زہرا نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے بتایا۔ تھینک گاڈ تم بور نہیں ہوئی۔ حدید کو یہ بچوں سی خوش زہرا اچھی لگی تھی۔ حدید بھائی چلیں، ہمیں ایک اچھا سا گانا سنائیں اور ہماری یہ ٹرپ اور یادگار بنائیے، احسن نے حدید کو گٹار پاس کرتے ہوئے کہا۔ زہرا کو سانگز بہت پسند تھے۔ حدید کو کور سے گٹار کو نکالتے ہوئے دیکھ کر زہرا کی آنکھوں میں چمک تھی۔ زہرا آپی، آپ حدید بھائی کی آواز سنیں گی نا تو ان کی فین بن جائیں گی، احسن نے اسے گرم جوشی سے بتایا۔ زہرا نے اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا کر احسن کو دیکھا اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر بیٹھ گئی۔
زہرا نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس نے آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ ساتھ وائٹ جینز پہنے۔ اس کا کلر کافی فیئر تھا، لمبی کھڑی مغرور ناک، کالے رنگ کے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جو ہوا چلنے کے باعث اس کے ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ چہرے پر سب سے زیادہ کشش اس کی گہری آنکھوں کی تھی جو اسے باقی سب سے منفرد اور خوبصورت بناتی تھی۔ اس کا اخلاق بھی اسی کی طرح خوبصورت تھا۔ جانے کیوں آج زہرا اس کا غیر ارادی طور پر جائزہ لے رہی تھی۔ ارسلان اور احمد کے بعد یہ پہلا شخص تھا جو زہرا کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اب تم مجھے ایسے اتنے غور سے دیکھو گی تو پیار ہو جائے گا۔ حدید کب سے اپنے آپ پر زہرا کی نظریں محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کی بات سے احسن اور ہانیہ نے قہقہ لگایا تھا تو وہی اس کی طرف دیکھتی زہرا اپنے حواسوں میں لوٹی تھی اور بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حدید اس کے رد عمل پر سا مسکرایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شروع کریں؟ زہرا نے اس کی بات پر کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے اس طرح پوچھنے پر اسے ایک نظر دیکھ کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ آج اسلام آباد میں گہرے بادلوں کا سایہ تھا جس نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ہر طرف چل رہی تھی جو ماحول میں ایک سکون پیدا کر رہی تھی۔ تو ہی یہ مجھ کو بتا دے، چاہوں میں یا نہ، اپنے تو دل کا بتا دے، چاہوں میں یا نہ، اتنا بتا دوں تجھ کو، چاہت پر اپنی مجھ کو، یوں تو نہیں اختیار، پھر بھی یہ سوچا دل نے، اب جو لگا ہو ملنے، پوچھوں تجھے ایک بار، تو ہی یہ مجھ کو بتا دے، چاہوں میں یا نہ۔ حدید کی خوبصورت آواز ارد گرد کی دنیا سے بیگانی گٹار پر ایک دھن بجاتی گونج رہی تھی اور وہ مسلسل زہرا کو نظروں میں فوکس کیے گا رہا تھا، جیسے اس سے پوچھ رہا ہو کہ وہ اس سے محبت کرے یا نہ، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کا حال بھی بیان کر رہا تھا۔ ارد گرد گزرتے لوگ ایک مسکراتی اور داد دیتی نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ زہرا تو اس آواز کے سحر میں تھی۔ وہ خود پر حدید کی مسلسل نظریں محسوس کر رہی تھی، اس لیے پلکیں اٹھانا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ زہرا کو اس کا یوں دیکھنا کنفیوز کر رہا تھا۔ احسن اور ہانیہ نے اس کا گانا ختم ہونے پر تالیاں بجائیں اور داد دی تو ساتھ بیٹھی زہرا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اس کی سحر زدہ آواز بند ہونے پر شکر ادا کیا۔ واہ بھائی، آپ نے تو دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا۔ یہ احسن تھا جس نے اس کی تعریف میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کی تھی۔ بھائی، ایک اور چھوٹی سی فرمائش پوری کر دیں۔ دیکھیے بارش والا موسم ہے تو آپ ہمیں کوئی بارش والا سانگ سنائیے نا۔ ہانیہ نے اپنا فرمائشی پروگرام شروع کیا۔ زیادہ برا تو نہیں گا رہا نا میں، زہرا؟ حدید نے سر جھکائے بیٹھی زہرا کو مخاطب کیا اور تھوڑی جز بز سی کیفیت میں پوچھا۔ زہرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بار بار اسے مخاطب کر رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ایک عجیب سے احساس میں گھیری بیٹھی تھی۔ زہرا نے اس کی بات کے جواب میں صرف نہیں میں گردن ہلائی تھی اور اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اب گٹار پر ایک نئی دھن بج رہی تھی جس سے زہرا کو اپنا دل اس دھن میں قید ہوتا محسوس ہوا۔ ہواؤں سے تیرا پتہ پوچھتا ہوں، اب تو آ جا کہیں سے، پرندوں کی طرح یہ دل ہے سفر میں، تو ملا دے زندگی سے، بس اتنی التجا تو آ کے ایک دفعہ، جو دل نے کہا جان لے۔ یہ موسم کی بارش، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندیں تجھے ہی تو ڈھونڈیں، یہ ملنے کی خواہش، یہ خواہش پرانی ہو تو پوری تجھی سے، میری یہ کہانی۔
ایک دفعہ پھر ہانیہ اور احسن نے گرم جوشی سے تالیاں بجا کر داد دی تھی۔ زہرا نے اپنی کب سے روکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ دیکھا آپی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حدید بھائی کی آواز میں جادو ہے، احسن نے خوش ہوتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زہرا اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی اس بات سے اتفاق کرتی تھی کہ حدید کی آواز بہت خوبصورت ہے اور ایک سحر زدہ آواز کا مالک تھا جو کہ کسی کو بھی اپنے صحن میں جکڑ سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے زہرا کو میری آواز بالکل بھی پسند نہیں آئی، حالانکہ میں نے اسپیشلی اس کے لیے گایا ہے۔ تم لوگ تو سنتے ہی رہتے ہو، حدید نے گمسم سی بیٹھی زہرا کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کچھ چہرے پر تھوڑی اداسی لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، گڈ جاب۔ زہرا اس کے یوں خود کو مخاطب کرنے پر تھوڑی شرمندہ ہوئی تھی۔ جب سب اس کی تعریف کر رہے تھے تو اسے بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا۔ شکریہ، بڑی نوازش آپ کی، حدید نے اس کے جواب سے ایک خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا اور اپنے گٹار کو کور میں پیک کرنے لگا۔ زہرا اس کو بڑے غور سے گٹار پیک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے چلنے سے حدید کے بال ماتھے پر بکھر گئے تھے جو اسے اور جاذب نظر بنا رہے تھے۔ زہرا فوراً ہی سر جھٹکتے ہوئے اپنے دل کو باور کرانے لگی کہ میں صرف احمد سے پیار کرتی ہوں اور اس کا انتظار کروں گی، بس یہی میری منزل ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہیں سیر کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تھا اور اب شام ہونے والی تھی۔ ان کی گاڑی پارک سے 15 منٹ کے فاصلے پر پارک تھی اور وہاں تک ان لوگوں کو چل کر جانا تھا۔ آج لوگوں کا رش کافی زیادہ تھا، عام روٹین کی نسبت۔ ہانیہ اور احسن اپنا ایک کالج فرینڈ مل گیا تھا جس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ آگے آگے چل رہے تھے۔ پیچھے 4 قدم کے فاصلے پر حدید اور زہرا تھے۔ زہرا بالکل خاموش تھی اور حدید سے 1 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ حدید نے پیچھے مڑ کر زہرا کو دیکھا اور اسے تیز چلنے کا کہا۔ حدید کے موبائل پر مصطفیٰ صاحب کی کال آ رہی تھی جسے سننے کے لیے حدید ایک سائٹ پر چلا گیا۔ زہرا جو کہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کو سائٹ پر جاتا دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے جانے لگی کہ اس ہجوم میں ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا۔ زہرا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ زہرا کو اپنی آنکھوں کی بینائی پر دھوکا ہوا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ دعا اتنی جلدی بھی پوری ہوتی ہے۔ اور زہرا کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ حدید کال سن کر فارغ ہوا تو پلٹ کر دیکھا، لیکن اسے زہرا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے اپنے سے کافی دور جاتے ہوئے ہانیہ اور احسن کی طرف دیکھا جن کے ساتھ ان کا کالج فرینڈ تھا، لیکن زہرا وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی؟ حدید نے ارد گرد سب جگہ دیکھا اور بھاگ کر احسن اور ہانیہ کے پاس پہنچا۔ احسن، زہرا کہاں ہے؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی آپ بھی تو آپ کے ساتھ تھی نا؟ احسن نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے ساتھ تھی، مجھے ڈیڈ کی کال آ گئی تھی تو اس لیے میں ایک سائٹ پر ہو کر کال اٹینڈ کرنے لگا، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو زہرا وہاں پر نہیں تھی۔ آپ ہی تو گھر سے اکیلے باہر کبھی نکلی ہی نہیں اور انہیں تو یہاں کے راستے بھی نہیں پتہ، احسن فکر مندی سے کہنے لگا۔ تم فکر مت کرو احسن، یہی کہیں ہوگی، ہم لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اسے۔ ہانیہ تم گاڑی کے پاس جا کر چیک کرو، احسن تم آگے کی طرف جاؤ اور میں پیچھے جا کر چیک کرتا ہوں۔ حدید نے بظاہر اسے تسلی دی، لیکن اندر سے وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ وہ تینوں مختلف سمتوں میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ احسن بار بار زہرا کا فون ٹرائی کر رہا تھا لیکن وہ آف تھا۔
احسن نے زہرا کا نمبر حدید کو بھی سینڈ کیا تھا اور وہ بھی کافی بار ٹرائی کر چکا تھا، لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ حدید کے دل کو ایک عجیب سے ڈر اور خوف نے آ گھیرا تھا، کسی کو کھو دینے کا ڈر، کسی کے مستقبل کھو جانے کا ڈر۔ اس کا دل مسلسل دعا گو تھا کہ زہرا خیریت سے ہو۔ انہیں زہرا کو ڈھونڈتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن زہرا کی کوئی خبر نہ تھی۔ ہر طرف شام کے سائے گہرے ہونے شروع ہو گئے تھے اور رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ شام کے تقریباً 7 بج رہے تھے اور زہرا کو گم ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان تینوں نے 1 منٹ بھی اپنے قدموں کو نہیں روکا تھا۔ وہ مسلسل زہرا کو ڈھونڈتے رہے۔ ہانیہ کافی بورڈ لڑکی تھی اور اسلام آباد کے چپے چپے سے واقف تھی۔ احسن کو اب صحیح معنوں میں پریشانی لاحق ہو رہی تھی کہ اگر زہرا نہ ملی تو وہ گھر پر کیا جواب دے گا، اپنی ماما کو، نورین خالہ کو، ارسلان کو، ان سب کو کیا جواب دے گا کہ وہ اپنی بہن کا دھیان نہیں رکھ سکا۔ ہانیہ نے ارد گرد کی ساری جگہیں چیک کر لی، لیکن زہرا کہیں پر بھی نہیں تھی۔ احسن واپس اسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں سے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ بھی وہیں آ گئی۔ ہانیہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت اپنے ڈر کو ظاہر کر کے احسن کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ، ہم پولیس میں کمپلین کر دیتے ہیں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے ہم آپ ہی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ ہی کو کچھ ہو گیا تو میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ احسن نے پریشانی سے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے کہا۔ احسن پلیز کچھ الٹا سیدھا مت سوچو، آپ ہی کو کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کرو ان کے لیے، اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حدید بھائی گئے ہیں نہ، دیکھنا آپ ہی کو ڈھونڈ کر لائیں گے۔ ہانیہ نے احسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ پتہ نہیں آپ ہی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے انہیں اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، احسن نے بے بسی کی سی کیفیت میں کہا۔ احسن، اللہ پر اعتماد رکھو، کچھ نہیں ہوگا آپ ہی کو، میں حدید بھائی کو کال کرتی ہوں۔ ہانیہ ایک سائٹ پر جا کر حدید کو کال کرنے لگی، لیکن اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ حدید نے ارد گرد کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن زہرا کو تو یوں نظروں سے اوجھل ہوئی جیسے کوئی خواب ہو۔ حدید ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، لیکن ہر گزرتا لمحہ اس کا سانس تنگ کرتا جا رہا تھا۔ وہ پولیس کی ہیلپ نہیں لینا چاہتا تھا تاکہ زہرا کی بدنامی نہ ہو، وہ اسے خود ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ حدید کی آنکھوں کے سامنے ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی زہرا کا چہرہ بار بار لہرا رہا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کتے کے بچے سے ڈر گئی تھی۔ حدید نے اپنی زندگی میں اللہ سے بہت کم کچھ مانگا تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اسے کبھی اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اسے آج تک ہر چیز بن مانگے ملی تھی۔ اس کے ڈیڈ نے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے کبھی اللہ سے براہ راست کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو ہر چیز اس کے بس میں تھی، اس کی پہنچ میں تھی۔ بہت سے لوگ اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر کے اس سے اچھا گمان رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمیں ہماری من چاہی چیز عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے پاس دعا کے لیے تب جاتے ہیں جب انہیں دنیاوی آسرے کمزور لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے کبھی کچھ مانگتے ہی نہیں، لیکن جب انہیں اپنی سب سے زیادہ عزیز ترین شے دور جاتی معلوم ہو اور وہ جانتے ہوں کہ یہ اللہ کے سوا انہیں کوئی بھی نہیں لوٹا سکتا، تو تب وہ لوگ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور بے شک ہمارا رب نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حدید آج اللہ سے مانگ رہا تھا زہرا کو، اس کی عافیت کو۔ حدید آج اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسے اس ظالم دنیا سے بچائے
وہ بہت معصوم ہے۔ حدید کو نہیں پتا کہ اس کی آنکھ کا گوشہ کب نم ہوا۔ وہ تو اپنے رب سے مانگ رہا تھا نا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ارد گرد سے گزرتے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ کوئی اس وقت اس بے بس، پریشان اور بے چین حدید کو دیکھتا تو ضرور اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے رب سے زہرا کی عافیت مانگ رہا تھا، اس کی خیریت مانگ رہا تھا۔ زہرا چلتے چلتے ایک سڑک کے قریب آ گئی تھی جہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ زہرا کو اتنی رش میں احمد کا گما ہوا تھا جس کے پیچھے چلتے چلتے وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ اس سڑک پر پہنچ کر اس شخص نے جب اپنی گاڑی میں چابی گھمائی، اسے ان لاک کرنے کے لیے مڑا تو وہ احمد نہیں کوئی اور تھا۔ زہرا کے قدم وہیں ہی منجمد ہو گئے تھے۔ وہ تو اسے احمد سمجھتی تھی اور کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اب زہرا نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ریسٹورنٹس تھے۔ اسے راستے تو معلوم ہی نہیں تھے۔ وہ شخص تو وہاں سے کب کا جا چکا۔ زہرا کو اپنی بے خودی پر رونا آیا۔ کیا وہ احمد کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے ہر جگہ احمد ہی نظر آئے؟ زہرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ اسے کسی کا بھی فون نمبر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف اپنا نمبر یاد تھا اور وہ بھی موبائل گھر پر چھوڑ آئی تھی۔ زہرا مسلسل رو رہی تھی کہ یہ اس سے کیا ہو گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے پاگلوں کی طرح اس سڑک پر کھڑی، کبھی آگے دیکھنے لگتی اور کبھی پیچھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی جو زہرا میں ایک مسلسل خوف پیدا کر رہی تھی، کھو جانے کا خوف۔ کیا وہ اب کبھی اس کو نہیں ملے گی؟ لیکن وہ کہاں جائے گی؟ اسے تو راستے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی زہرا پر ایک خوف طاری کیے ہوئے تھی۔ زہرا بار بار اسے اپنے سر پر اپنے دوپٹے کو درست کرتی اور اپنی آنکھوں کو دوپٹے کے کونے سے رگڑتی جہاں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زہرا اپنی دھن میں نیچے دیکھتی آنسو بہا رہی تھی جب اس کے پاس 2 لڑکے آ کر کھڑے ہوئے۔ زہرا نے 1 منٹ سے پہلے نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تھا اور بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مس خیریت تو ہے آپ کو؟ ہم پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ان میں سے ایک نے چہرے پر فکر مندی سجاتے ہوئے پوچھا۔ یا آپ اس ظالم دنیا میں کھو گئی ہیں؟ جبکہ دوسرے نے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے، آپ ہم سے ڈریں مت، ہمارا تو کام ہی ہے کہ آپ جیسی لڑکیوں کی مدد کرنا۔ زہرا کی ڈر کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بس اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اگر آپ نے کسی کو فون کرنا ہے تو آپ کر سکتی ہیں، یہ لے بات کر لیں۔ ان میں سے ایک نے بڑی ہمدردی دکھاتے ہوئے جیب سے موبائل نکال کر اسے دیا اور زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا، جبکہ دوسرا شخص اپنے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے ڈری سہمی زہرا کی حالت کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ زہرا چاہے جتنی مرضی بے وقوف ہو، ڈرپوک ہو، لیکن وہ کسی بھی مرد کی اچھی یا بری نظروں کو تو پہچان سکتی تھی۔ اللہ پاک نے عورتوں کے دل دماغ کی ایک حس اضافی رکھی ہے جس سے وہ کسی بھی مرد کی اچھی یا بری نظروں یا نیت کو پہچان سکتی ہیں، اور اس وقت زہرا بھی ان کی نظروں اور نیت کو بخوبی پہچان گئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا کوئی فون، آپ لوگ جائیے یہاں سے، زہرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کیا جس سے میں موبائل تھما رہا تھا۔ مقابل اس ڈر سے کانپتی آواز سن کر محفوظ ہوئے تھے۔ وہ مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں یہ بہت آسان شکار لگا تھا۔
اچھا چلیں، اگر فون نہیں کرنا تو وہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، صبح ہم مل کر آپ کی فیملی کو ڈھونڈیں گے، ویسے بھی اتنی رات ہو گئی ہے اور اوپر سے آپ اکیلی۔ اس شخص نے زہرا کو سر تا پیر گھورتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی اور ذومعنی انداز میں اپنی بات کہی۔ زہرا کو اس کا انداز دیکھ کر اپنا دل بند اور اپنی ٹانگوں سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ صرف نہیں میں ہی گردن ہلا پائی۔ زہرا کا دماغ خوف کی وجہ سے اتنا موف ہو چکا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ چند قدم کے فاصلے پر بنے ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھے گارڈ سے مدد لے سکتی تھی، وہاں سے بھاگ سکتی تھی یا شور مچا سکتی تھی، لیکن یہ تو زہرا تھی، نہ اپنے بھائی کی لاڈلی، اپنے بھائی کی انگلی پکڑ کر چلنے والی، ہر جگہ ارسلان کے ساتھ جانے والی۔ ایسی دنیا، ایسے لوگوں سے تو اس کا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ جگہ اتنی بھی سنسان نہیں تھی، اس لیے انہیں چالاکی سے ہی اپنا کام نکلوانا تھا۔ وہ زہرا کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کنونس کرنے لگے، جبکہ ان میں سے ایک نے زہرا کا ہاتھ پکڑا اور انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا، اگر تم نے ذرا بھی آواز نکالی نہ تو یہیں پر تمہارا گلا کاٹ دوں گا، اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے جانے لگا۔ زہرا اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر خوف سے کانپ رہی تھی اور اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا تھا۔ زہرا کے قدم آگے نہ بڑھانے پر اس لڑکے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے زہرا کو تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا، لیکن اس کا یہ ہاتھ کسی نے ہوا میں ہی مضبوطی سے تھام لیا۔ زہرا نے روتے ہوئے جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ حدید تھا۔ زہرا ایک منٹ کی دیر کیے بغیر اپنا ہاتھ اس لڑکے سے چھڑوا کر حدید کے چوڑے شانے کے پیچھے چھپ گئی اور حدید کی بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دوسرا لڑکا حدید کو دیکھ کر وہاں سے فوراً ہی بھاگ گیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ حدید کی گرفت میں تھا اور وہ اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ ٹچ ہر، حدید نے اپنے پیچھے کھڑی زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس لڑکے سے کہا۔ آئی سیڈ ٹچ ہر۔ حدید نے اس لڑکے کو آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے دوبارہ زہرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا نہیں میں گردن ہلاتا رہا اور مسلسل اپنا ہاتھ حدید کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر۔ حدید غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی اتنی غصے سے بھری آواز سن کر زہرا اور ڈر گئی تھی اور کانپنے لگی۔ حدید نے اسے گریبان سے پکڑ کر اس کا منہ کا برا حال کر دیا۔ حدید نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکا پیچھے 2 قدم لڑکھڑایا تھا اور اسے بھاگنے کا موقع ملا تھا۔ حدید نے اس کے پیچھے جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے، لیکن وہ تکلیف جسے وہ اتنی دیر سے اگنور کر رہا تھا، اس تکلیف سے اس نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی سانس واپس اندر کھینچی تھی۔ زہرا نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا جس میں غیر ارادی طور پر وہ اپنے ناخن گاڑ رہی تھی۔ ناخنوں کی وجہ سے حدید کی سفید بازو پر اچھے خاصے زخم بن گئے تھے اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ حدید نے پلٹ کر ڈری ہوئی اور خوف سے کانپتی زہرا کو دیکھا، نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنی بازوؤں سے ہٹائے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، زہرا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ریلیکس زہرا، وہ اب یہاں پر نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدید نے اس کا ڈر کم کرنا چاہا۔ زہرا نے ہاں میں گردن ہلائی، لیکن اس کی کپکپاہٹ کو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ بی بریو زہرا،
میں ہوں یہاں پر تمہارے ساتھ، تم یہاں پر کیسے آئی؟ زہرا کچھ نہ بولی، بس ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ جب حدید نے دوبارہ پوچھا، زہرا کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ وہ احمد تھا یہاں، میں اسی کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ احمد نہیں تھا، زہرا نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ احمد کون احمد؟ حدید کو اس کے منہ سے کسی لڑکے کا نام سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے فوراً ہی اس سے سوال پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، زہرا نے تھوڑا سنبھلتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ ریسٹورنٹ سے پانی کی بوتل لی، زہرا کو دی اور خاموشی سے اسے لیے گاڑی کی طرف چل دیا۔ حدید دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے زہرا صحیح سلامت مل گئی ہیں۔ آج اس نے پہلی بار اللہ سے کچھ مانگا تھا سچے دل سے، اور وہ اسے ملا بھی تھا۔ حدید اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آیا تھا۔ یہ راستہ فیصل مسجد کی بیک سائڈ پر کافی آگے کو تھا۔ ایک دفعہ اس کی گاڑی یہاں پر خراب ہوئی تھی، کسی خیال کے تحت وہ یہاں پر پہنچا تھا، اور جب اس نے ان دو لڑکوں کو زہرا کو تنگ کرتے دیکھا تو حدید کا خون کھولا تھا۔ حدید ایک ٹھنڈے مزاج کا، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنے والا انسان تھا۔ اس کا سارا دن ہادی کے ساتھ شرارتیں کرتے گزرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت کم ہی سنجیدہ ہوا تھا، لیکن آج اسے اتنا غصہ پہلی دفعہ آیا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ ہانیہ اور احسن کو تو زہرا کو دیکھ کر دوبارہ جی اٹھے تھے۔ زہرا کو صحیح سلامت دیکھ کر دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اس لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حدید نے عائشہ کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ آنٹی ہم لوگ کھانا باہر ہی کھائیں گے۔ دراصل وہ زہرا کو اس حالت میں گھر نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی اور سب کو اندر چلنے کا کہا۔ زہرا نے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ سب کے بار بار فورس کرنے پر ایک دو نوالے بامشکل کھائے تھے۔ حدید نے احسن اور زہرا کو منع کیا تھا کہ وہ عائشہ یا کسی اور کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں، سب پریشان ہوں گے۔ جسے سمجھتے ہوئے زہرا نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ زہرا کو اس سب میں سراسر اپنی غلطی لگ رہی تھی کہ اسے اپنے حواسوں کو قائم رکھنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ گھر پہنچے۔ احسن عائشہ کو تصویریں دکھانے لگ گیا۔ زہرا نے بھی مسکرا کر خالہ سے کہا کہ آج بہت مزہ آیا، اب میں کافی تھک گئی ہوں خالہ، صبح بات کریں گے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے زہرا کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے کمرے میں جانے دیا۔ زہرا اپنے کمرے میں آتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ کافی دیر کا کیا ہوا ضبط ٹوٹا تھا۔ اگر آج حدید وہاں پر نہ آتا اور وہ لڑکے اسے لے جاتے تو اس کا کیا بنتا؟ یہ سوچ کر زہرا کے دماغ میں ایک خوف بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے آج پہلی بار احمد پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے پہلی بار اسے اپنی محبت پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ احمد کا ہر قصور معاف کرنے کو تیار تھی، لیکن آج بات زہرا کی عزت کی تھی۔ کاش احمد تم مجھے کبھی نہ ملے ہوتے، میری منگنی تمہارے ساتھ کبھی نہ ہوئی ہوتی، تم میرے کزن ہی نہ ہوتے، میرا دل تمہیں یوں پاگلوں کی طرح نہ چاہتا۔ کاش احمد ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اب تو میری دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ تم ہی دکھائی دیتے ہو۔ آج احمد تمہاری وجہ سے مجھے کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ تمہیں میری زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زہرا نیچے فرش پر بیٹھی پاگلوں کی طرح کبھی خود سے تو کبھی احمد سے گیلے کر رہی تھی۔
وہ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی تھی جس میں وہ احمد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن دوسرا رخ تو احمد تھا جس نے کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کیوں اسے سے گلے شکوے کر رہی تھی؟ احمد نے تو اس سے شادی نہ کر کے اس کے اور اپنے والدین کا مان توڑا تھا۔ دراصل زہرا اپنی یک طرفہ محبت کے خول میں اس قدر گہرائی میں جا چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں آنا چاہتی تھی، چاہ کر بھی تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دوا نہ ملی اس مریض عشق کو جس نے یک طرفہ محبت کی انتہا کر دی۔ حدید اور ہانیہ جب گھر پہنچے تو ان کے پیرنٹس گھر پر نہیں تھے، وہ کسی ڈنر پر انوائٹڈ تھے، اس لیے ہانیہ اور حدید لاؤنج میں پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بھائی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زہرا آپی وہاں پر کیسے پہنچی؟ مطلب جس سائڈ سے ہم لوگ گھر واپس آ رہے تھے وہ تو اس سے بالکل اپوزٹ تھیں۔ انہوں نے آپ کو کچھ بتایا اس بارے میں؟ ہانیہ سے رہا نہیں گیا اور کب سے یہ بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اس لیے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میرا ایک کام کر دو گی؟ حدید نے کچھ سوچتے ہوئے ہانیہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بولے بھائی۔ ہانیہ فوراً سیدھی ہوتی ہوئی حدید کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کسی طرح احسن سے پوچھو کہ یہ احمد کون ہے اور اس کا زہرا سے کیا رشتہ ہے؟ پتہ نہیں، لیکن وہ روتے ہوئے کسی احمد کا نام لے رہی تھی۔ پلیز ہانیہ، مجھے جاننا ہے اس بارے میں۔ اوکے، میں پوچھ لوں گی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ زہرا کو پسند کرتے ہیں نا؟ آپ اور ورنہ اتنی مہربان ہوں ہم سب پر، کبھی پکنک اور کبھی آئس کریم، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہانیہ نے متلاشی نظروں سے حدید کی طرف دیکھا جیسے اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہا ہو۔ I don't know, but she is a witch who knows how to captivate others. My heart is pulled every time towards her. حدید نے صوفے پر نیند دراز ہوتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کہیں آپ کو آپی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ہانیہ اپنے صوفے پر سے اٹھ کر اس کے صوفے پر جا بیٹھی۔ I don't know. میں بس اسے جاننا چاہتا ہوں، وہ کیوں اتنی چپ چاپ ہے، کیوں ہر وقت روتی رہتی ہے؟ اس کی آنکھیں جیسے اپنے اندر بہت سے راز دفن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے کوئی مسٹری لگتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس مسٹری کو سولو کروں۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ حدید نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کا تو وہ حساب ہے نا، آثار یار بتا رہے ہیں کہ محبت آزما بیٹھے ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے حدید کی طرف دیکھ کر شعر پڑھا۔ اب تم زیادہ فری ہو رہی ہو، چلو جاؤ اپنے کمرے میں اور یاد سے احسن سے پوچھ کر بتانا۔ حدید نے اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے اپنی بازو کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر نیند دراز ہو گیا۔ دیکھا، بن گئے نا آپ واپس بدتمیز حدید۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا۔ ہانیہ اپنی بات پر ذرا خفگی سے کہہ کر جانے لگی جب اس کی نظر حدید کی بازو پر پڑی۔ او مائی گاڈ بھائی، آپ کی بازو پر کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا؟ ہانیہ نے فوراً آگے بڑھ کر حدید کی بازو تھامی تھی جس پر زہرا کے ناخنوں کے نشان تھے۔ حدید کو کافی دیر سے جلن ہو رہی تھی، لیکن یہ جلن اس جلن سے کافی کم تھی جو اسے زہرا کے منہ سے احمد کا نام سن کر ہوئی تھی، اس لیے اگنور کر رہا تھا۔ حدید نے لیٹے لیٹے ہی اپنی بازو اپنی آنکھوں کے آگے کر کے دیکھی جہاں پر جگہ جگہ زخم کے نشان تھے۔ خون رس کر سوکھ چکا تھا، بازو سرخ ہوا تھا اور جلن سے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔
حدید کو ایک پل کے لیے ڈرتی کانپتی اس کی بازو کو مضبوطی سے دبوچتی ہوئی زہرا یاد آئی۔ کچھ نہیں ہوا، پاؤں سلپ ہوا تھا جو یہ چوٹ لگ گئی۔ حدید نے اپنی بازوؤں پر بنے زخموں پر ہاتھ پھیرا۔ ہانیہ فوراً اسے جا کر فرسٹ ایڈ باکس لائی اور اس کا زخم صاف کر کے آئنٹمنٹ لگانے لگی۔ آپ بھی کمال ہی کرتے ہیں بھائی، دھیان سے چلا کریں، ویسے یہ چوٹ دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ آپ گرے ہیں؟ ہانیہ نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اف ہانیہ، کتنی انویسٹیگیشن کرتی ہو تم، معمولی سی چوٹ ہے، اب کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ حدید نے اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، آپ اور ہادی بھائی کو اور آتا ہی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ۔ ہانیہ اپنی بات کہہ کر فرسٹ ایڈ باکس بند کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ ہادی کا نام سن کر حدید کو یاد آیا تھا کہ زارا کے چکر میں وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی بھی نہیں گیا اور نہ ہی ہادی سے ملا۔ اب حدید کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی معلوم ہو رہی تھی۔